اسی کنویں میں قسط نمبر 3۔ مجھے اطلاع ملی کہ وہ گاؤں میں نہیں ہے۔ میں نے جب تھانے داروں جیسا شور برپا کیا کہ اسے فوراً حاضر کیا جائے تو اس چھوٹے سے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ کوئی کھیتوں کی طرف دوڑا جا رہا تھا، کوئی گاؤں کے اندر سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے یہاں آنے تک وہ گھر میں موجود تھا۔ وہ اسی گاؤں میں ہی تھا جہاں نمبردار رہتا تھا۔ نمبردار آ چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ آدمی اپنے سسرال چلا گیا ہوگا، ایک تو اسے پکڑ کر لاؤ اور اس کی بیوی کو بھی لے آؤ۔ سرکار، نمبردار نے کہا، میں اپنے گاؤں سے آ رہا ہوں، ایک ہی راستہ ہے جس راستے سے میں آیا ہوں۔ اگر وہ تھوڑی دیر پہلے نکل کر میرے گاؤں میں گیا ہے تو وہ مجھے راستے میں نہیں ملا۔ اور سرکار، ایک عرض اور ہے، وہ اپنے سسرال بھی نہیں گیا ہوگا کیونکہ ان کی بیٹی کو اس نے یہ الزام لگا کر گھر سے نکال دیا ہے کہ گلباز کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ لڑکی کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے چال چلن کی کیسی ہے؟ کوئی ایسی شریف لڑکی تو نہیں، نمبردار نے جواب دیا، لیکن بدنام بھی نہیں۔ اور اس کا یہ خاوند کیسا آدمی ہے جو غائب ہو گیا ہے؟ اصل شیطان کی نسل ہے، نمبردار نے کہا۔ چھوٹا قد ہے، رنگ کالا ہے، اس کی ایک آنکھ میں پھولا ہے اور مزاج کا سخت کڑوا ہے۔ سرکار، ظلم دیکھو کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ بیاہ دی گئی۔ تم جاؤ، میں نے نمبردار سے کہا، اسے ڈھونڈ کر لاؤ اور اس کی بیوی کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے مزیروں کے اس خاندان کے ہر فرد سے پوچھ کی۔ سب کے بیان تھوڑے تھوڑے مختلف تھے۔ اس سے میرا شک پختہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین ہے۔ مجھے یہاں تک بتایا گیا ہے کہ لڑکی اپنے خاوند سے خوش نہیں تھی اور ان میں تو تکار ہوتی رہتی تھی۔ ان لوگوں کے بیان لینے اور ان پر جرح وغیرہ کرنے میں اتنا وقت گزر گیا کہ نمبردار ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لیے میرے پاس آ گیا۔ میں نے نمبردار کو باہر بھیج کر لڑکی کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ قتل کا باعث کیا ہے اور کیا اس لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اتنی سنگین تھی کہ قتل کا باعث بن سکتی۔ اس لڑکی کے خاوند کا غائب ہو جانا میرے ذہن میں یہ شک پیدا کرتا تھا کہ قاتل یہی لوگ ہیں۔ لڑکی کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ میں گھبرائے ہوئے لوگوں کو گھبراہٹ سے نکالنے کا فن جانتا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایسی باتیں کیں کہ وہ بولنے پر آ گئی۔ میں نے اس کی معصومیت اور خوبصورتی کی تعریفیں کیں اور اس کے خاوند کو برا بھلا کہا۔ اسے میں نے دیکھا کہ لڑکی کچھ خوش ہوگی۔ گلباز نے تمہارے ساتھ کیا چھیڑخانی کی تھی؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لڑکی نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا۔ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ڈرو نہیں، میں نے کہا، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی جواب دینے کی بجائے بے چین سی ہونے لگی تھی۔ کبھی سر جھکا لیتی، کبھی ادھر ادھر دیکھتی، پھر میری طرف دیکھ کر کچھ کہنے لگتی، لیکن چپ رہتی۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے دل میں تمہاری ہمدردی ہے لیکن تم ٹال رہی ہو۔ وہ اور زیادہ پریشان اور بے چین ہوگی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ہے جو یہ چھپا رہی ہے۔ میں نے اپنی زبان کا جادو چلانا شروع کر دیا، کچھ ڈرایا، کچھ تسلی دلاسا دیا۔ اس طرح زبان کا چکر چلا کر اس کی زبان سے ایک اعتراف نکال لیا۔ میرے خاوند نے مجھے اس کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ اس نے رک رک کر اور بہت ہی شرما کر چند یہ ایک الفاظ زبان سے نکالے۔ کہاں؟ فصل کے اندر، اس نے جواب دے کر سر جھکا لیا۔ اس کے ساتھ ایسا تعلق کب سے چل رہا تھا؟ پہلے ایسا تعلق نہیں تھا، اس نے کہا۔ پہلے وہ مجھے چوری چھپے پیسے دیتا رہتا تھا۔ میں نے اس کی زبان سے پوری بات کہلوائی۔ گلباز نے اس لڑکی کو پیسے دے دے کر ورغلا لیا تھا اور لڑکی کے خاوند نے انہیں قابل اعتراض حالت میں پکڑ لیا۔ اس پر ان کے درمیان زبانی جھگڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے خاوند نے لڑکی کو اسی روز مار پیٹ کر اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا اور یہ بھی کہا کہ اب تو ساری عمر ماں باپ کے گھر بیٹھی رہے گی، میں طلاق نہیں دوں گا اور اپنے اس یار کو ڈھونڈتی رہنا، اسے تو میں زمین کے تختے سے غائب کر دوں گا۔ وہ اس نے کر دیا ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ میں ابھی اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی چونک پڑی اور مجھ سے پوچھا کہ یہ میں نے کیا کہا ہے؟ میرے منہ سے بات نکل ہی گئی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ گلباز قتل ہو گیا ہے۔ پھر اسی کو پکڑیں، لڑکی نے کہا، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لڑکی یکلخت تیز ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے دل کا راز بتا چکی تھی اور میں اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا جیسے میں اس کا ہمجولی تھا۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ میں اس کے خاوند کو گرفتار کر لوں۔ اس کے اندر اپنے خاوند کے لیے زہر بھرا ہوا تھا، نفرت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خاوند اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ اگر وہ صرف بدصورت ہوتا تو یہ کوئی بات نہیں تھی، اس نے کہا۔ یہ مرد ہیں جو عورت کی خوبصورتی دیکھا کرتے ہیں، عورت مرد کی خوبصورتی نہیں دیکھا کرتی۔ عورت محبت کی بھوکی ہوتی ہے اور مرد کے دوسرے اوصاف دیکھا کرتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ پہلے روز اس کی شکل دیکھی تو مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوا۔
لیکن اس نے پہلی بار مجھ پر کسی غیر وجہ کے روب جھاڑا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے رات کو اسے آرام سے کہا کہ تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ میری غلطی تھی یا نہیں، اور مجھے ڈانٹ پلا دی۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اس نے میرے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ جاڑ دیا۔ بس وہاں سے یہ مجھے برا لگنے لگا۔ اس بظاہر معصوم سی خوبصورت لڑکی نے مجھے تفصیل سے سنایا کہ اس کا خاوند کس طرح اسے ڈانٹتا ہی رہتا اور 8-10 دنوں بعد خود ہی کوئی بات پیدا کر کے اسے 1-2 تھپڑ مار دیتا تھا۔ جو بات اس لڑکی کو بہت بری لگتی تھی وہ یہ تھی کہ خاوند اس کے چال چلن پر شک کرتا رہتا تھا۔ وہ باہر سے آتی تو کبھی کبھی اس سے پوچھتا کہ کس یار کے پاس گئی تھی۔ وہ ذرا اچھے کپڑے پہن لیتی تو اس سے پوچھتا کس کے لیے بن ٹھن رہی ہو۔ ساس اپنے بیٹے سے بدتر تھی۔ میں اس خاوند کی نفسیات کو سمجھتا تھا۔ کسی خاوند میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور اس پر شک کر کے اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے خاوند سوچتے نہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ میں نے لڑکی کی ساری باتیں سنی۔ میرا خیال ہے گلباز تمہیں زیادہ اچھا لگتا تھا، میں نے کہا۔ وہ تو میرے باپ کی عمر کا آدمی تھا، اس نے کہا۔ وہ مجھے کیسے اچھا لگ سکتا تھا؟ میں تو اپنے خاوند کی ستائی ہوئی اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ آپ بس یہ کریں کہ میرے خاوند کو پکڑ کر لے جائیں۔ وہ تو کہیں مل ہی نہیں رہا، میں نے کہا۔ وہ بھاگ گیا ہوگا، اس نے کہا۔ میں اس سے اپنے کام کی کوئی بات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ یہی رٹ لگائی جا رہی تھی کہ میں اس کے خاوند کو پکڑ لوں۔ میں اس کے کہنے پر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے بھائی ہیں۔ اس نے بتایا 2 ہیں، دونوں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے بھی تمہیں مارا پیٹا ہوگا، میں نے کہا۔ بہت، اس نے کہا۔ دونوں نے مجھے بہت مارا پیٹا تھا، لیکن میرا قصور بھی بہت بڑا تھا۔ اگر گلباز ان کے سامنے آ جاتا تو اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ میں نے کہا مجھے کسی نے بتایا ہے کہ زبردست غیرت مند ہیں۔ ہاں جی، اس نے کہا۔ وہ تو کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتے۔ وہ کہتے بھی تھے۔ وہ چپ ہوگی۔ کیا کہتے تھے، میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے قدرے گھبراہٹ سے کہا۔ انہوں نے گلباز کی تو بات کی ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے پھونک دینے کے لیے کہا تھا کہ اس کے بھائی زبردست غیرت مند تھے۔ وہ پھونک میں آ گئی تھی، لیکن بولتے بولتے چپ ہوگی۔ اس کی زبان پر یہ بات آ گئی تھی کہ اس کے بھائی کہتے تھے کہ وہ گلباز کو قتل کر دیں گے، لیکن اس نے یہ الفاظ نگل لیے۔ اس نے ہوشیار بننے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے گھما پھرا کر باتیں کی تو اس کے منہ سے وہ بات نکلوا لی جو وہ کہتے کہتے ہضم کر گئی تھی۔ اس کے بھائیوں کا یہی رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ لوگ واقعی غیرت مند تھے، اور دوسرا یہ کہ گلباز نے ان کی بہن کو بدنام اور ذلیل کر دیا تھا، اور تیسرا یہ کہ ان کی بہن کو خاوند نے گھر سے نکال دیا تھا۔ گلباز کا جرم قابل معافی تھا ہی نہیں۔ میری نگاہ میں قاتل اس لڑکی کا خاوند یا اس کے بھائی، اور یہ تینوں بھی قاتل ہو سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے تینوں نے قتل کی اسکیم بنائی ہو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ دشمنی کسی اور وجہ صرف یہ ہے کہ گلباز نے ان لوگوں سے زمینیں واپس لے لی تھیں، لیکن یہاں آ کر ایسا انکشاف ہوا جو قتل کا بڑا اچھا باعث تھا۔ میں نے اس لڑکی کو باہر بھیج دیا، اسے ابھی بٹھائے رکھنا تھا۔ لڑکی کے گاؤں کے نمبردار کو اور اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا لیا۔ انہیں کہا کہ دونوں اس کے گاؤں جائیں اور لڑکی کے دونوں بھائیوں کو ساتھ لیں۔ لیکن کوئی جلدی نہیں، میں نے انہیں ایک بات معلوم کرنے کے لیے کہا اور ضروری ہدایات دیں۔ وہ چلے گئے تو میں نے لڑکی کے سسر کو بلایا اور اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ اسے معلوم نہیں۔ میں نے مزید سوال کیے اور اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا یعنی اس لڑکی کا خاوند صبح گھر تھا۔ باہر سے 2-3 آوازیں سنائی دیں کہ پولیس آئی ہے۔ میرا بیٹا باہر نکل گیا، پھر مجھے معلوم نہیں کہ وہ کدھر نکل گیا۔ کیا تمہارے گھر میں میرے آنے سے پہلے یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ گلباز قتل ہو گیا ہے، میں نے پوچھا۔ کل شام پتہ چلا تھا، اس نے جواب دیا۔ اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسے تمہارے بیٹے نے قتل کیا ہے، میں نے کہا۔ نہیں حضور، اس نے الزام کی تردید میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ کل رات آدھی رات کے بعد گھر آیا تھا، میں نے جھوٹ بولا۔ نہیں حضور، اس نے کہا۔ وہ شام کے بعد گھر آیا، پھر باہر گیا ہی نہیں۔ اپنے بیٹے کے ساتھ گرفتار ہونا چاہتے ہو، میں نے کہا۔ تمہارے بیٹے نے اسے قتل کر کے گناہ نہیں کیا۔ وہ اسے قتل نہ کرتا تو میں اسے بے غیرت کہتا۔ میں غیرت والوں کا ساتھ دیا کرتا ہوں۔ اپنی زبان سے بولو، اپنے بیٹے کو حاضر کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ نہ مانا۔ اس نے کچھ اور کہنے کی بجائے رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بہو کو بھی برا بھلا کہا اور گلباز کو بھی گالیاں دیں۔ میں نے اس بوڑھے کو بہت پریشان کیا اور اسے ڈرایا بھی بہت، لیکن اس نے میرے مطلب کی بات منہ سے نہ نکالی۔ ہو سکتا ہے گلباز کو میرے بیٹے نے ہی قتل کیا ہو، اس نے کہا، لیکن مجھے اس کا علم نہیں۔ اگر گلباز کل رات قتل ہوا ہے تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اسے میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا بیٹا رات کو باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس شخص کو باہر بٹھا دیا، اسے میں نے تھانے لے جانا تھا۔ مجھے نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل کا انتظار تھا۔
میں نے گاؤں کے چوکیدار کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ رات کو بہت بعد گاؤں کا کوئی آدمی باہر سے آیا تھا یا اس سے پہلے باہر گیا تھا۔ چوکیدار کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس نے کسی کو رات کے پچھلے پہر گاؤں میں آتے دیکھا تھا، لیکن اس نے یہ نہ دیکھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے چند اور آدمیوں سے پوچھ گچھ کی۔ یہ اتنی اہم نہیں تھی کہ اس کا تفصیلی ذکر کیا جائے۔ اتنے میں نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل آ گئے۔ وہ اس لڑکی کے بھائی کو ساتھ لے کر آئے تھے جو گلباز کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ اس آدمی کا نام رحمان تھا۔ اسے باہر بٹھا دیا اور میں نے نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل سے رپورٹ لی۔ اس کا بڑا بھائی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے کیوں نہیں لائے؟ اس کے نام پر لکیر پھیر دیں ملک صاحب، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ وہ تو کئی دنوں سے بڑے بخار میں پڑا ہے، وہ تو چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ یہ چھوٹے بھائی کو مشتبہ نمبر 2 سمجھیں۔ ہمیں پکی گواہیاں ملی ہیں کہ یہ آدمی رات کے بہت بعد کہیں سے آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا، کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا ہی نہیں۔ میں نے اس سے زیادہ اور کچھ نہ ہی پوچھا۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے رحمان کے متعلق نمبردار سے پوچھا۔ بدمعاش آدمی ہے، نمبردار نے جواب دیا، جواری ہے اور لڑائی مار کٹائی کا بھی شوقین ہے۔ آپ اسے شامل تفتیش کریں۔ وہ دونوں میں سے کسے اپنا دشمن سمجھتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ گلباز کو یا اپنے بہنوئی کو جس نے اس کی بہن کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے؟ اس کی بہن گھر آئی تھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بہن کو خاوند نے گھر سے نکال دیا ہے، نمبردار نے کہا۔ میں نے رحمان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ رحمان نے اپنے بہنوئی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ خاوند میری بہن کا گلا گھونٹ دیتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ اس نے اپنی بہن کو مارا پیٹا بھی تھا۔ گلباز خان کے متعلق اس نے کہا تھا کہ اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں، بلکہ اس نے تو اپنا ارادہ صاف ظاہر کیا تھا کہ اپنی بے عزتی کا انتقام گلباز سے لے گا۔ میں نے نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل کو کچھ ہدایات دی تھیں، انہوں نے کچھ تفتیش کرنی تھی، وہ ان دونوں نے بڑی اچھی طرح کی تھی۔ میں نے ان سے یہ رپورٹ بھی لی اور کچھ بحث و مباحثہ بھی کیا۔ اس سے میرے ذہن میں یہ شک مزید پختہ ہو گیا کہ قاتل رحمان ہے یا اس کی بہن کا خاوند۔ میں رحمان کو، اس کی بہن کے سسر اور چند اور آدمیوں کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ میں نے گاؤں کے چوکیدار کو اور ایک اور آدمی کو جو میرا مخبر تھا یہ حکم دیا کہ اس لڑکی کے خاوند کے گھر پر خفیہ طور پر نظر رکھیں۔ لڑکی کے خاوند کا نام حاتم علی تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ حاتم کو جہاں دیکھیں اسے پکڑ لیں اور تھانے لے آئیں، اور اگر وہ لڑائی جھگڑا کرے تو تھانے میں اطلاع دیں۔ میں نے حاتم کی ماں، اس کی ایک بہن اور ایک چچا کو بلا کر کہا تھا کہ انہوں نے حاتم کو چھپانے کی کوشش کی یا اسے گرفتاری سے بچانے کی کوشش کی تو ان تینوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس جرم میں انہیں کم از کم 4 سال سزائے قید ملے گی۔ میں نے تھانے میں آ کر رحمان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ سب سے پہلے اسے وہی بات کہی جو ہر مشتبہ سے کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے، اور وہ یہ کہ تمہارے خلاف بڑی پکی اور مکمل شہادت مل گئی ہے۔ اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے کہ وہ اقبال جرم کر لے گا تو میں اسے بری ہونے کا راستہ دکھا دوں گا اور پوری مدد کروں گا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس واردات میں اگر زیادہ آدمی شامل ہیں تو میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ یہ بھی جھوٹا وعدہ تھا۔ اس نے بڑی دلیری سے انکار کر دیا۔ تم کل رات کہاں سے آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں سے بھی نہیں، اس نے یہ جواب بھی بڑی دلیری سے دیا۔ معلوم ہوتا ہے تم پہلی بار تھانے میں آئے ہو۔ میں نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری ہر بات کو رد کر کے مجھ سے جان چھڑا لو گے؟ یہ کہہ کر میں اٹھا۔ وہ لکڑی کا بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر پر پگڑی تھی، میں نے پگڑی اتار کر پرے پھینک دی۔